زیادہ تر لوگوں کو پرابلم کیا آج کل کہ یار اللہ یہ کیوں کہتا ہے, مجھے نہیں یہ صحیح لگتا. اب کوئی لڑکی دیکھ لیں, کہتی یار اللہ نے کہا کہ لڑکیوں کو سر کور کرنا ہے, اپنے آپ کو کور کرنا ہے. میں I don't agree with this. I don't think this is right. ہمیں تو آزادی چاہیے, لبرٹی چاہیے جی. ہاں, تو ابھی اس کو پوز کریں, مسلمان لڑکی ہوگی, اس کو پوز کریں, اس سچویشن کے بارے میں سوچیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بیس کانسیپٹس نہیں پتہ. یہاں پہ ایک بیس پرنسپل کیا ہے کہ یہ انفارمیشن آ کس سے رہی ہے, وہ سورس کون ہے. If you understand this information is from the creator of the heavens and the earth, کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے, جس کو سب کچھ پتہ ہے, جو آپ کے لیے بیسٹ چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو جو چاہتا ہے کہ آپ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور اگلے میں بھی ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے نا, اور اگر آپ یہ بھی سمجھائیں کہ آپ ایک لمیٹڈ انسان ہو جس کو سب کچھ نہیں پتہ, آپ کو کبھی کبھی یہ چیز لگتا ہے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے لیکن آپ کے لیے برا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمپل کانسیپٹ سمجھ جائیں نا, تو آپ کو پھر یہ اگر اس جنکشن پہ آئے بھی نا آپ کے, اچھا اللہ کہہ رہا ہے مجھے صحیح نہیں لگ رہا, لیکن آپ کو یاد آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ کس سے رہا ہے, جس کو سب کچھ پتہ ہے. تو اصل تحقیق کی ضرورت اس بات پہ ہے کہ انسان جانے کہ کیا خدا ہے اور خدا کون ہے, اور کیا قرآن حکیم کلام اللہ ہے. اگر یہ باتیں اس پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان سوالات میں پڑھنا کہ بھائی کور کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کی بات کہ وہ ایک سپریم بینگ سے, اللہ رب العزت سے آ رہا ہے, تو یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہے, عمران نے کہہ دی, عظیم نے کہہ دی. یہ کوئی منطقی طور سے سوچیں نا آپ, اگر لاجیکلی اگر فالو تھرو کریں, if it comes from God it must be true. سبحان اللہ. اور انسانی عقل کو یہ روٹ لینا چاہیے, اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ سچ ہے تو اگر مجھے سمجھ آئے نہ آئے, میں اگری کروں نہ کروں, مجھے اپنی نفس کو پیچھے رکھنا ہے اور جو اللہ کہتا ہے اس پہ چلنا, کیونکہ وہ میرے لیے بیسٹ ہے. لیکن لوگ کیا کریں, لوگ چل رہے ہیں شیطان کے منہج پہ. اس نے کیا کیا تھا, اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے, رسپیکٹ کا. اس نے کیا تھا, اس نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں. اس نے کہا تھا, اس نے اپنا عقل استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا یار میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بنا ہوں, یہ اس سے بنا ہے, میں نہیں کروں گا. عقل استعمال کرنا برا نہیں ہے, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل استعمال کرنا, اس کے مقابلے میں لا کر, یہ ایسا ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو سپریم انٹیلیجنس سے بہتر سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ عقل کا صحیح استعمال یہی ہے کہ جاننا اس کی لمٹس کیا ہیں, کہاں پہ رکنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں سمجھیں گے تو عقل کا تو پھر استعمال صحیح ہو ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. یعنی علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب جان لیں, بلکہ علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. ایگزیکٹلی. لاسٹ اگر 2 منٹ ہے, میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں اس کی. ابھی دیکھیں, آپ کو اگر بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو بخار ہے, آپ کو کوئی فیور ہے, آپ کو کوئی انفیکشن ہوئی ہے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. مکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے, نہیں. بیکر کے پاس تو نہیں جائیں گے, نہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ آپ کی عقل یہ آپ کو بتاتی کہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے, اس کو پتہ ہے, وہ آپ کو کیور دے سکتا ہے. اچھا, اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ سناریو 1, آپ وہاں پہ جائیں گے, ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا, آپ جا کے میڈیسن لے لیں گے. یا سناریو 2, آپ جائیں گے, ڈاکٹر کو تکلیف بتائیں گے, ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے گا, آپ اپنی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے کہیں گے آئی ڈونٹ اگری ود دس, میں نہیں مانتا, مجھے وہ دوائی دو, وہ دو, یہ نہیں دو, اور اس کو چیلنج کریں گے. کون سا کریں گے آپ, اے یا بی؟ ظاہر ہے پہلی بات اے کو ہم فالو کریں. صحیح استعمال عقل کا یہی ہے. ابھی یہ اتھارٹی آپ کی عقل آپ کو اتھارٹی کے پاس لے گی ہے, ابھی کیا کرنا ہے, یو سبمٹ اینڈ یو اوبے. ہاں, تو یعنی جب آپ کو اتھارٹی پتہ چل گئی, آپ نے کسی کو اتھارٹی مان لیا, اس اتھارٹی کے پاس آپ چلے گئے, تو اب آپ نے اس کی بات کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور یہ عقل کا صحیح استعمال ہے. جزاک اللہ الخیر عمران بھائی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.